السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ لحظہ بلحظہ ان کے گرد گھیرا سخت ہو رہا ہے، ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، اور جس طرح آپ کو سابقہ پروگرامز کے اندر آپ کو اطلاع دیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ہماری طاقتور جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کا البتہ ہماری مملکت عزیز کے اندر کچھ شخصیات جو ہیں ان کا اعلانیہ یہ نعرہ ہے کہ ہمارے سر پر بڑوں کا ہاتھ موجود ہے، لیکن باخبر ترین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اب ہاتھ ان کے سر پر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ چائنا کا $35 بلین پاکستان کی معیشت کے اندر شامل کرنے کے لیے جو شرط ہے، اس شرط کی وجہ سے اب اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ ان کا جانا طے ہو چکا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو موجودہ حکومت کے تمام اراکین کے چہرے آپ کو اترے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ان کے چہرے ان کی گفتگو کا ساتھ نہیں دے رہا۔ چائنا کی طرف سے جو شرائط ہیں، جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم تب پاکستان کو $35 بلین دیں گے جب پاکستان پہ حکومت نون لیگ کی ہوگی۔ اس شرط پر عمل درآمد کے لیے زمینہ سازی ہو رہی ہے، اور ظاہراً یہ ہے کہ آپ کو شاید بڑا تعجب ہوگا، تحریک انصاف کے درجنوں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور فارن فنڈنگ کے ذرائع جو ہیں، جو کئی سالوں سے انہوں نے نہیں بتایا، الیکشن کمیشن کو بتانے سے یہ انکاری تھے، اور جس کے متعلق جو کیس چل رہا تھا۔ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیس کس نے کیا تھا، اس کے متعلق جو ہے حیران کن انکشافات ہے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی درخواست پی ٹی آئی کے اپنے بانی رکن اور 2011 تک پی ٹی آئی کے مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے اکبر ایس بابر نے اپنے وکلاء سید احمد حسن شاہ اور بدر اقبال چودھری کے ذریعے دائر کی تھی، اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ 2007 سے 2012 تک حاصل ہونے والے غیر ملکی فنڈ کی جو تفصیلات ہے، وہ تفصیلات تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے چھپایا ہے۔ یہ ان کے اپنے بانی رکن نے اس درخواست کو دائر کیا تھا، اور یہ بڑی تفصیلات اکبر ایس بابر جو ہے، جو پی ٹی آئی کے اپنے بانی رکن ہیں، اکبر ایس بابر، ان کے بقول انہوں نے سب سے پہلے جب ان کے سامنے یہ حقائق آئے، جب یہ پی ٹی آئی کے اندر موجود تھے اور یہ پی ٹی آئی کے عہدے پر تھے، تو انہوں نے دیکھا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس سے ان کے جو کارنامے تھے یہ آپس میں مل نہیں رہے تھے۔ چند صفحات پر مشتمل انہوں نے ان کو جو ہے وہ لکھا، اور ان کو باخبر کیا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے کسی دوست کے ذریعے سے بعد میں جو ہے ان کو اطلاع دی گئی، اکبر ایس بابر کو، عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کے اندر اپنی جو مشغولیات جاری رکھیں، میں اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بھی بنائی لیکن بہرحال کوئی کام نہیں ہوا۔ تو بحالت مجبوری انہوں نے مجبور ہو کر انہوں نے یہ کیس حکومت جو ہے وہ دائر کیا تھا کہ اب حکومت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے ان کا یہ جو کیس جو تھا وہ کسی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کسی بند خانے میں، کسی گمنام جگہ پہ اس کو رکھا ہوا تھا، اب اس کو منظر عام پہ لایا جا رہا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس کے اندر تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی اوپن کرنے کی وزیر اعظم کے بیان کی بھی انہوں نے نفی کر دی۔ شہزاد ملک بی بی سی کے ان کے بقول انہوں نے اس کی نفی۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ جواب فارن فنڈنگ کیس میں ان کے پارٹی کے وکیل شاہ خاور کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا گیا۔ اچھا، اب اس کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ 5 سال میں 70 سے زیادہ سماعتیں ہوئی اس کے متعلق۔ یہ جو فارن فنڈنگ کیس جو تھا اس کے متعلق 5 سالوں میں 70 مرتبہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کی سماعتیں ہوئی۔
کم از کم 30 درخواست التوا مختلف عدالتوں کی طرف انہوں نے پیش کی کہ یہ جو سماعت ہے اس کو رکوایا جائے، اور اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی سماعت نہیں کر سکتا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، وہ ہم سے نہیں پوچھ سکتا ہم نے فورن فنڈنگ کیسے کی۔ البتہ اس کے باریک جو حقائق ہیں وہ بہت حیران کن اور چونکا دینے والی ہے، جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ کئی ممالک کے اندر ادارے بنائے اور ان اداروں کے ذریعے سے بہت بڑی رقم مختلف ممالک سے ان کو موصول ہوتا رہا۔ اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع کا کہنا یہ ہے، اپنے بعض ذرائع کا جن کا ابھی ان کے موجودہ حکمت عملی سے اختلاف ہے، اور جو اس وقت کے سنہرے اور خوبصورت نعرے کے ساتھ جو ان کے ساتھ لگے تھے، ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کے کاروان کا حصہ بنے تھے، ان میں سے جو اچھے افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو فورن فنڈنگ ان کی جمع ہوئی، غیر ملکوں کے اندر ان کی امداد جمع ہوئی، وہ امداد اس میں سے بڑا ایک رقم کا حصہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان کے اندر منگوایا گیا۔ تو بہرحال یہ بڑی جو ہے وہ سنسنی خیز اور چونکا دینے والی اس کی تفصیلات ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلی آپ کے خدمت میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج چونکہ میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ وہی بیانیہ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے سروں پر بڑوں کا ہاتھ موجود ہے، بقول ہمارے شیخ رشید صاحب کے کہ آج بھی ہمارے سروں پر ان کا دست شفقت موجود ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب دست شفقت اٹھ چکا ہے اور جو ہے وہ صورتحال بڑی سنگین ہے، بڑی خطرناک ہے۔ تو لہٰذا جو ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس کے لیے اب ان کے جو کیسز ہیں وہ اب اوپن ہو رہے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا جو کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم سے اس متعلق نہیں پوچھ سکتے۔ اس کے متعلق اکبر ایس بابر کا اپنا یہ کہنا ہے، جب سیاسی پارٹیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اثاثوں کی تفصیلات بتانے کے پابند ہیں، اس کا سادہ ترین مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کا اختیار رکھتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت آ چکا ہے، ان کے خلاف جو زمین ہموار ہو چکی ہے، اس بنا پر ان کے تقریباً توقع یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور جتنے بھی ان کے منفی کارنامے ہیں ان کو اب جو ہے میڈیا اور دیگر جو متعلقہ ادارے بھی ٹٹول کر اب نکالیں گے اور ان کو جو ہے ان کو بھرپور نشانہ بنایا جائے گا۔ بہرحال عدالتی طور پہ جو ان کا ٹرائل اب شروع ہو گیا ہے اس میں فورن فنڈنگ کیس اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے ریکارڈ کے مطابق ان کے پاس 8 اکاؤنٹس ہیں بینکوں کے، لیکن جب عدالت کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آرڈر گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا گیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کے 23 اکاؤنٹ کی تفصیلات اور 23 اکاؤنٹ جو ہے وہ بتائے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا ان کے خلاف جو ہے یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے ہیں۔ اور بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں جو مختلف قوانین پاس ہوئے ہیں جن میں آرٹیکل 2012 کے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 2012 کے مطابق صرف اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کی جو ڈیٹیل ہے وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی جو اکاؤنٹس ہے اس کی ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے ہیں، جبکہ تمام سیاسی پارٹیاں قانونی طور پہ پابند ہیں کہ وہ اپنی ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیں، اور چونکہ انہوں نے چھپایا ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ انہیں اب بھگتنا پڑے گا۔ بعض ذرائع کا اس قدر اس حوالے سے تشویش ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2012 کے مطابق پی ٹی آئی کو پابندی کا سامنا بھی
ہو سکتا ہے، یعنی یہ جماعت مکمل طور پہ ختم ہو جانے کا امکان بھی موجود ہے۔ آرٹیکل 2012 کے مطابق جو انہوں نے حقائق چھپائے ہیں اس وجہ سے اس جماعت کو پابندی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ توقع یہ ہے کہ بہت مختصر ٹائم کے اندر ہمارے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اس پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔